نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله الذي منه بدأ الحمد وإليه يعود الحمد لله الذي منه بدأ كل شيء وإليه يعود لا إله إلا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے جس کی طرف سے حمد شروع ہوتی ہے اور جس کی طرف حمد لوٹ کر جاتی ہے۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس سے ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے اور ہر چیز پلٹ کر اسی کی طرف جاتی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہر چیز کا خالق اور ہر چیز پر کارساز ہے۔ پارہ نمبر ہے 18، سورۃ المؤمنون مکیہ۔ سورۃ المؤمنون مکہ میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، کہتے ہیں کہ جب اللہ ذوالجلال نے جنت کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے جنت عدن پیدا کی اور اس میں درخت وغیرہ اپنے ہاتھ سے لگائے، تو اسے دیکھ کر فرمایا کچھ بول، جنت عدن سے بولا۔ اس نے انہی آیات کو تلاوت فرمایا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پوچھا گیا تو اس وقت انہوں نے بھی انہی آیتوں کو پڑھ کر بتایا کہ قرآن آپ کا مکمل ایک اخلاق ہے۔ وہ آیتیں کون سی ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ قد افلح، بلا شبہ مسلمان کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں اظہار عجز و نیاز کرتے ہیں اور جو بیہودہ باتوں سے کنارہ کش رہتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں سے نہیں، کیونکہ ان پر ان سے مباشرت کرنے کو کوئی ملامت نہیں، سو جو اس کے سوا برائی کا خواہاں ہو تو ایسے لوگ حد سے نکل جانے والے ہیں۔ اور وہ جو اپنی امانتوں اور معاہدوں کو ملحوظ رکھتے ہیں اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب یہ آیتیں اتری تو آپ نے قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، یا اللہ ہم کو زیادہ ہی نعمتیں دیتا رہے اور کمی نہ کر، اور ہماری عزت کو بڑھاتا رہے، ہمیں ذلیل نہ کر، اور ہم پر بخشش کرتا رہے اور محروم نہ رکھ، اور ہم کو دوسروں پر غالب رکھ، مغلوب نہ کر، اور تو ہم سے راضی ہو جا اور ہم کو راضی کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر 10 آیتیں ایسی اتری ہیں جو شخص ان پر عمل کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر آپ نے قد افلح المؤمنون سے شروع فرما کر فیہا خالدون تک تلاوت فرمائی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنا کر ایک مضبوط اور محفوظ قرارگاہ میں رکھا، پھر ہم نے نطفہ کو لوتھڑے کی شکل میں پیدا کیا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کو ہڈیاں بنایا اور ہڈیوں کو گوشت بنایا، پہنایا، پھر اسے نئی صورت دے دی، تو مبارک ہے وہ اللہ جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد تم نے ضرور مرنا ہے، پھر تم کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں خلقنا الانسان، ہم نے پیدا کیا انسان کو، انسان سے جن سے انسان مراد ہے، اور بعض نے کہا یہاں انسان سے آدم علیہ السلام مراد ہے اور سلالہ کہتے ہیں خلاصہ کو، بعض نے کہا اس مٹی کا نام ہے جس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ وہ ساری مٹی سے چن لی گئی، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد مٹی ہی ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو ایک مٹھی سے جس کو بر لیا تھا ساری زمین سے، تو آدم کی اولاد زمین کی موافق ہوئی
کوئی ان میں سے سرخ رنگ، کوئی سفید رنگ، کوئی کالا رنگ اور کوئی پلید، کوئی ستھرا اور کوئی صاف۔ اللہ فرماتے ہیں یہ رنگ برنگی جو مٹی لی تھی وہ اسی کا نتیجہ ہے۔ پھر ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم نے ضرور مرنا ہے، پھر تم کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے اور ہم مخلوقات سے بے خبر نہیں ہیں، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور ہم نے اسے معدوم کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ پھر ہم نے اسے تمہارے لیے کھجوروں انگوروں کے باغ پیدا کیے، تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہیں اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو، اور ایک اور درخت بھی پیدا کیا جو طور سینا میں ہوتا ہے، کھانے والوں کے لیے تیل اور سالن لیے ہوئے اگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے چارپایوں میں بھی مقام غور ہے، ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور ان پر کشتی پر تم کو سوار کیا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ یہاں پر اللہ ذوالجلال نے عبادات کی بات کی ہے، اور جو کہ اقسام عبادات ہیں، اللہ فرماتے ہیں تم خالص میرے لیے عبادت کرو۔ عبادت کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 قلبی عبادت، نمبر 2 بدنی عبادت، نمبر 3 مالی عبادت۔ قلبی عبادت یہ کہ ڈر، محبت، امید اور بھروسہ اللہ ہی پر رکھیے۔ اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر، محبت، امید، بھروسہ رکھے گا تو یہ شرک ہوگا، اور اس کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا بغیر توبہ کے۔ اور بدنی عبادت یہ ہے جیسے رکوع، سجود، طواف بیت اللہ کا، جو اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھکے یا کسی نبی ولی کی قبر پر سجدہ کرے یا اٹھے بیٹھے، اللہ فرماتی ہے یہ بھی میرے ساتھ ایک شریک کرنا ہے عبادت میں، اس لیے سجدہ اور رکوع صرف ایک اللہ کو سجدہ ہے۔ نمبر 3 مالی عبادت، یہ ہے کہ اللہ کے نام پر اپنے مال کو صدقہ کرنا اور اس کی نظر و نیاز زمانے۔ اللہ فرماتی ہے اگر نظر و نیاز ماننی ہے تو وہ میرے سوا کسی کے لیے بھی تم نے نظر و نیاز نہیں ماننی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں یہ تمام اعمال جو ہیں اللہ کے نبی اب فرما دیجئے یہ شرک میں شامل ہے جو تم مجھے چھوڑ کر کرو گے۔ فقال الملأ الذین کفروا، تو اس کی قوم کے سرداروں نے جو کافر تھے کہا کہ یہ تو تمہارے جیسا بشر ہے جو چاہتا ہے کہ تم پر فضیلت حاصل کرے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا، ہم نے ایسی باتیں اپنے اگلے بزرگوں سے تو کبھی نہیں سنی، اور آدمی پر تو جنات کا اثر ہے۔ استغفر اللہ، میرے نبی کو مجنوں کہتے تھے، سو تم اس کے بارے میں چندے انتظار کرو۔ نوح علیہ السلام نے کہا دیکھیں جو بھی اللہ کا نبی آیا، یہاں پر نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے ان کو کہا کہ یہ تو مجنوں ہے، تو نوح علیہ السلام نے کہا میرے اللہ انہوں نے میری تکذیب کی، سو تو میری مدد کر۔ سو ہم نے اس کی طرف وہی بھیجی کہ تو ہمارے سامنے اور ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی تیار کر، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور غضب جوش مارنے لگے تو ہر جاندار میں سے جوڑا جوڑا نر اور مادہ دونوں کشتی میں داخل کر لینا، اور اپنے کنبے کو بھی سوا اس کے جس کی نسبت بات پہلے سے طے ہو چکی ہے ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے کلام نہ کرنا، اور ظالم ہیں وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ میری قوم سے میرا بدلہ لے لے، جیسے کہ اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، تو اللہ ذوالجلال نے کشتی بنانے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ حیوانات کی ہر قسم سے جوڑا یعنی نر اور مادہ ناؤ یعنی کشتی میں ڈال لیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی مگر ان کو سوار نہ کریں جن کی قسمت میں ہلاکت مقرر ہو چکی ہے۔ اس سے مراد آپ کا بیٹا اور بیوی یعنی آپ کی جو بیوی ہے جو آپ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے تو کافروں کے ساتھ ڈوب گئے۔ نوح علیہ السلام کی بھی ان کے حق میں دعا قبول نہ ہوئی۔ ذرا دیکھیے، غور کیجئے،
پیغمبر کی بیوی اور پیغمبر کا بیٹا ہے، اپنے باپ کی دعا بھی ان کے حق میں قبول نہ ہوئی۔ شرط ہے ایمان لے کر کے آنا اور اعمال صالحہ۔ پھر سو جب تو اور تیرے ساتھی کشتی میں بیٹھ جائیں تو کہو کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو ظالم قوم سے نجات بخشی، اور کہو اے میرے اللہ انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، مجھے کشتی سے برکت کی جگہ اتارنا اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ جب بھی کشتی سے یا ایسے سفر سے جہاں سے اترنے لگے تو اللہ فرماتے ہیں یہ دعا پڑھ لیا کیجئے۔ اگر سمندر میں طوفان آنے لگے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے ڈوبنے سے امان یہ ہے کہ کشتی یا جہاز میں سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ مالک الرحمن بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ بے شک اس میں کئی ایک نشانیاں ہیں اور ہم تو آزمائش کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے قوم کو پیدا کیا اور انہی میں سے ہم نے ان میں ایک رسول بھیجا۔ اس رسول نے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور اس کی قوم کے اکابر جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کی تکذیب کرتے تھے، اور ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں آسودگی عطا کر رکھی تھی، کہنے لگے یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہے، جو کچھ تم کھاتے ہو یہ وہی کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی پیتا ہے، اور اگر تم نے ایسے بشر کی اطاعت کر لی تو یقیناً خسارے میں رہو گے۔ کیا وہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی بن جاؤ گے اور ہڈیاں ہو کر رہ جاؤ گے تو تمہیں دوبارہ نکالا جائے گا؟ یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے بہت ہی عمدہ ہے، بہت ہی بعید ہے۔ ہماری یہ زندگی محض دنیا کی زندگی ہے کہ مرنے اور جیتے ہیں، مرتے اور جیتے ہیں، اور دوبارہ ہم کو زندہ نہیں کیا جائے گا۔ ان ہوا الا رجل افترى علی اللہ کذبا، یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ افطرا کہا ہے اور ہم تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس نے کہا اے اللہ تو میری مدد کر، انہوں نے مجھ کو جھٹلا دیا ہے۔ حکم ہوا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ نادم ہو جائیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، پھر ایک زور کی آواز نے ان کو آ پکڑا، ان کو کوڑا کر دیا، پس ظالموں پر لعنت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ غثاء سے مراد یہاں پر اس چیز کو کہتے ہیں جو حقیر اور قلیل اور بیکار ہو جائے، اس سے فائدہ نہ اٹھایا جا سکے، یعنی ہم نے ان کو کوڑا کر دیا، ہلاک ہو گئے۔ جیسے پانی ہر کوڑے کرکٹ کچڑے کو پھینک دیتا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نے ان کو تہس نہس کر کے ڈال دیا ہے، یعنی بالکل ناکارہ اور ردی ہو چکے ہیں۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد اور قوموں کو پیدا کیا۔ کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے نکل سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے، پھر ہم ایسے اپنے رسولوں کو پیدر پہ بیچتے رہتے ہیں۔ جب کبھی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، ہم نے یک کے بعد دیگرے ان کو ہلاک کرتے گئے، اور انہیں پاس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر لعنت ہو۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنے احکام اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، مگر انہوں نے تکبر سے کام کیا اور وہ بڑے سرکش لوگ تھے۔ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے ان دو آدمیوں پر ایمان لائیں، حالانکہ ان کی قوم کے لوگ ہمارے غلام ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے کہ فرعون اور جو فرعونیوں نے بھی سابق کفار کی طرح اپنے نبی موسیٰ اور ہارون کی تکذیب اور مخالفت کی، کہنے لگے کہ ہم اپنے جیسے انسانوں کی نبوت کے قائل نہیں، یہ دونوں بھائی ہماری طرح آدمی ہیں، ہم پر کچھ فوقیت نہیں رکھتے، پھر ان کی قوم کے لوگ ہمارے نوکر چاکر غلام ہیں، یعنی بنی اسرائیل بیچارے غریب لوگ تھے، ہم کس طرح ان کے ماتحت اور تابع دار ہوں؟ بلاخر سب کے سب جو تھے وہ دریا
اللہ فرماتے ہیں دریا پر رد کر دیے گئے اور ان کو علو کبیر اور عناد اور سرکشی ان کی کچھ کام نہ آئی۔ یہاں پر اللہ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا سو ہلاک کر دیے گئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں، اور ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو لوگوں کے لیے بڑی نشانی قرار دیا اور ان کو ایک بلند مقام پر جو رہنے کے لائق تھا اور آب رواں کے چشمے رکھتا تھا جگہ دی۔ اب یہاں پر ذرا دیکھیے قرار و معین سے کیا مراد ہے؟ ذاتی ربوتن الی ربوتن ذاتی قرار و معین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ماں سے پیدا ہوئے، اس وقت کے بادشاہ نے نجومیوں سے سنا کہ بنی اسرائیل کا بادشاہ پیدا ہوا ہے، وہ دشمن معلوم ہوا، ان کی تلاش میں پڑا، ان کو بشارت ہوتی ہے کہ اس کے ملک میں سے نکل جاؤ، نکل کر مصر کے ملک میں گئے۔ ایک گاؤں کے ذمہ دار نے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنی بیٹی بنا کر رکھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، اس وطن کا بادشاہ مر چکا، تب آئے اپنے واپس وطن کو۔ وہ گاؤں تھا ٹیلے پر اور پانی وہاں کا خوب تھا۔ رب وطن ذات قرار سے مراد بیت المقدس ہے، اور یہ تفسیر بہت ہی ازہر کی ہے علماء نے، وہ کہتے ہیں اس کی تفسیر یہ اعلیٰ ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسولو تم پاک اشیاء کھاؤ اور نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو میں اسے جانتا ہوں، اور بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، سو میری نافرمانی سے ڈرو۔ پھر لوگوں نے دین کے معاملے میں اپنے آپ کو جدا جدا کر لیا، اور ہر ایک گروہ جس بات پر قائم ہے انہی پر خوش ہے، سو آپ ان کو ایک وقت تک ان کی اس بے ہوشی میں پڑا رہنے دیجئے۔ کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جو ہم ان کو مال اور اولاد دیے جاتے ہیں ہم ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ غلط ہے، بلکہ وہ سمجھتے ہی نہیں۔ یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کی جلال اور ہیبت سے ڈرتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے احکام پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور وہ لوگ جو کچھ دے سکتے ہیں دیتے رہتے ہیں، اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ایک دن اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، وہ لوگ نیکی کی طرف دوڑتے ہیں اور وہی اس میں سبقت لے جاتے ہیں، اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو سچ مچ کہہ دے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ذرا دیکھیے اللہ فرماتے ہیں، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب فرما دیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے رسول خدا والذین یؤتون ما اتوا سے کیا وہ لوگ مراد ہیں جو چور، شرابی، زانی، گناہ گار ہیں، لیکن خوف الہی قیامت اور حساب کتاب کا ڈر ہے تو ان کی بخشش کی امید ہے؟ سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے ابو بکر کی بیٹی، یہ مراد نہیں، بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیرات اور فرائض کے پابند ہیں اور اپنے عمل پر مغرور نہیں، نیکی کرنے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں کہ دیکھیے عند اللہ قبول ہو جائے، یعنی نیکی کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ فرماتے ہیں بڑے بڑے گناہ تو میں معاف کر دوں گا، لیکن اصل کیا ہے؟ تم اگر نیکی تم کر بیٹھو تو اس کے بعد بھی تم نے مجھ سے ڈرنا ہے کہ اللہ کہیں مجھ میں وہ کہیں جو ہوتا ہے نا اکڑ، کہیں میرے میں تکبر نہ آ جائے، اللہ جو تجھے ناپسند ہو۔ اللہ اکبر۔ بل قلوبہم فی غمرۃ، بلکہ ان کے دل اس کی طرف سے غفلت میں پڑے ہیں، اور علاوہ ازیں اور کام بھی ہے یہ وہ لوگ جو یہ لوگ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان کے مالداروں کو عذاب میں گرفتار کریں گے تو اس وقت چلا اٹھیں گے، کہا جائے گا کہ آج مت چلاؤ کیونکہ ہماری طرف سے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اس دن اللہ ذوالجلال بھی جواب دے دیں گے، قد کانت آیاتی، میرے احکام تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے تھے اور تم الٹے پاؤں پلٹ جاتے تھے، تکبر اور غرور کی حالت میں بیٹھے ان کے مقابلے میں قصے کہانیوں پر فریفتہ ہو کر قرآن کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ سامرن تہجرون۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قریش کی عادت تھی کہ رات کو کعبہ کے گرد حلقہ باندھ کر بیٹھ جاتے، قرآن کو سحر اور شعر کہتے کہ یہ قرآن ایک شعر و شاعری ہے، ایک جادو کا کلام ہے
نبی علیہ السلام کو کبھی ساحر کہتے، کبھی کاہن، کبھی کاذب، کبھی مجنون، کبھی دیوانہ۔ اس لیے آپ نے اپنی امت کو عشاء کے بعد گپ شپ قصے کہانیوں سے منع کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہم بیت اللہ کے متولی اور منتظم ہیں، حرم میں بیٹھ کر روزانہ طرح طرح کی بکواس کرتے، حالانکہ حرم تو خدا کا گھر ہے، قرآن خدا کا کلام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے رسول ہیں۔ آخر خدا نے آپ کے دین کی مدد کی، مکہ پر قابض کیا، ان مشرکین کو وہاں سے ذلیل و خوار کر کے نکالا، ان کے استکبار اور افتخار ان کے کچھ کام نہ آیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا دین سچا ہے اور یہ غالب آ کر رہے گا، اور الحمدللہ پھر اللہ ذوالجلال نے اپنے دین کی ویسے مدد کی جیسے مدد کرنے کا حق تھا۔ افلم یدبروا القول، کیا انہوں نے اس کلام میں تدبر نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسا علم آ گیا ہے جو ان کے اگلے بزرگوں کے پاس نہیں آیا تھا، یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا جس کی وجہ سے وہ اسے منکر ہے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں سودا ہے یعنی جنون ہے۔ نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق و صداقت کے ساتھ آتے ہیں، اور ان کی اکثریت حق کو ماننے سے گریز کرتی رہے، اور اگر دین ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو آسمان کے اور زمین اور جو ان میں ہے درہم برہم ہو جائے، بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی کتاب ہدایت بیچ دی ہے، مگر وہ اپنے کتاب سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ام تسألہم خرجا، اللہ اکبر۔ حق سے مراد ہے، اللہ فرماتے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، یعنی اگر انہوں نے حق سے مراد، یہاں پر اللہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ جو سچا مالک ہے ان کی خواہشوں کے پیچھے ہی چلے اور ان کی مرضی کے موافق کام کرے، تو آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ فرماتے سب کچھ بگڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ ان کو سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہیں، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں، اور اگر ہم ان پر مہربانی کریں اور ان کی تنگی اور تکلیف کو دور کر دیں تو اپنی سرکشی پر اڑے رہیں اور بھٹکتے رہیں، اور بے شک ہم نے ان کو عذاب میں گرفتار کیا، پھر بھی انہوں نے اپنے رب کے آگے فروتنی کا اظہار نہ کیا اور نہ عاجزی کی، نہیں گڑگڑائے نہیں۔ حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر عذاب شدید کا دروازہ کھول دیا تو وہ اس میں نا امید ہو کر رہ گئے۔ اور وہ وہی تو ہے جس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تو بہت کم شکر کرتے ہو تم، اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلا رکھا اور اسی کی طرف جمع ہو کر جاؤ گے، اور وہ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، رات دن کا گھٹنا بڑھنا بھی اسی کے اختیار میں ہے، پھر کیا تم سمجھتے نہیں؟ بلکہ یہ لوگ ویسی ہی باتیں کرتے ہیں جیسے اگلے لوگ کرتے تھے، کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم زندہ کیے جائیں گے؟ بے شک یہ وعدہ تو ہم سے اور ہمارے بڑوں سے اس سے پہلے ہوتا چلا آیا ہے۔ یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، ان سے پوچھئے کہ زمین اور جو اس میں ہے کس کی ملکیت ہے، اگر تمہیں علم ہو تو بتاؤ۔ اس کے جواب میں وہ فوراً کہہ دیتے کہ اللہ کی، فرمائیے تو کیا تم سوچتے نہیں؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، پوچھئے کہ 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ وہ کہیں گے کہ اللہ۔ پھر ان سے پوچھئے تو کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ پوچھئے وہ کون ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، اگر تمہیں علم ہو تو بتاؤ۔ وہ فوراً کہیں گے کہ اللہ۔ کہیے پھر کیسے دیوانے بنے رہے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کا تمہیں علم ہے، لیکن تم کس جہالت میں ہو؟ بل آتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم نے ان کو حق بات پہنچا دی اور وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے۔ یوں ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کر لیتا۔ اللہ ان نقائص سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، وہ ڈکی چھپی اور آشکارا باتوں کو جانتا ہے، اور مشرک جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ اس سے کہیں اونچا ہے۔ دعا کیجئے کہ رب جسے عذاب کا
جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے اگر وہ میری زندگی میں نازل ہو تو اے میرے اللہ مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اور بے شک ہم اس بات پر قادر ہیں کہ جس عذاب کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے وہ آپ کو دکھا دیں۔ برائی کا مقابلہ اس انداز میں کیجئے کہ وہ بہتر ہو، اور جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے۔ اور کہیے کہ پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اس بات سے کہ میرے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ مسند احمد کے اندر روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے تھے میں یہ دعا سکھائی کہ نیند کے اچاٹ ہو جانے، سوتے سوتے چوکنے، ڈرانے، خواب کی پریشانی دور کرنے کے لیے ہم سوتے وقت پڑھ لیا کریں بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ وحمزات الشیطان وان یحضرون۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا دستور تھا کہ وہ اپنے ہوشیار بچوں کو یہ دعا یاد کروا دیتے تھے، اور چھوٹے بچوں کو جو یاد نہ کر سکتے ان کے گلے میں اس دعا کا تعویذ لکھ کر لٹکا دیتے تھے، یعنی بطور حفاظت کے۔ اتنا یہ کارآمد جو ہے یہ دعا ہے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے تو کہتا ہے پروردگار مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ میں جس دنیا کو چھوڑ آیا ہوں اس میں جا کر نیک کام کروں۔ ہرگز نہیں، یہ محض ایک بات ہے جسے وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے پیچھے قیامت کے روز تک ایک عالم برزخ ہے۔ سو جب سور پھونکا جائے گا تو اس روز نہ باہمی رشتہ داری کام آ سکے گی اور نہ ایک دوسرے سے وہ کچھ پوچھ سکیں گے۔ تو جن شخصوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ کامیاب ہو گئے اور فلاح پانے والے ہو گئے، اور جن کا پلہ ہلکا ہوگا تو وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، دوزخ کی آگ ان کے چہروں کو جلس دے گی اور وہاں ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ استغفر اللہ، اور کہا جائے گا کہ کیا ہمارے احکام تمہیں پڑھ پڑھ کر سنائے نہیں جاتے تھے اور تم ان کو جھٹلاتے رہے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ ہمارے رب ہماری بدقسمتی ہے، ہمیں طلبا کہ ہم پر غلبہ پا لیا اور ہم گمراہ ہو گئے۔ اے ہمارے اللہ ہمیں اس سے نکال دے، ہم دوبارہ ایسا کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، حکم ہوگا کہ دور ہو جاؤ اور مجھ سے بات تک نہ کرو۔ یہاں پر ذرا دیکھیے گا، اتنی سخت حدیث ہے، وعید ہے۔ اللہ اکبر، جلتے جلتے ان کے بدن جو ہے وہ سوج جائیں گے، نیچے کا ہونٹ ناف تک، اوپر کا کھوپڑی تک، اور زبان گھسیٹتی ہوئی زمین میں، لوگ اس کو رون دیں گے۔ استغفر اللہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آگ ان کے منہ کو جلا دے گی، ان کے رب ان کے رنگ و روپ کو بگاڑ دے گی۔ کالحون بے معنی عابسون ہے، بے معنی یعنی تیوڑی چڑھے ہوئے ترش روح ہوں گے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دوزخیوں کی صورت ایسی جلی بنی ہو جائے گی جیسے بکری کی سری آگے میں بنی ہوتی ہے، جیسے کسی نے آگ میں سری کو بنا ہو ویسے ان کے چہرے ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ، دانت کھل جائیں گے، ہونٹ سمٹ جائیں گے۔ الحمدللہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار۔ اللہ اکبر، یعنی دوزخیوں کو ایسی بھوک لگائی جائے گی کہ اس کی تکلیف تمام عذابوں کے برابر ہوگی۔ بس کھانے کی فریاد کریں گے تو ایسا سخت بدبودار کانٹوں والا کھانا دیا جائے گا کہ جب گلے میں پھنسے گا تو پانی کی فریاد کریں گے۔ پانی ایسا کھولتا جلتا ہوا دیا جائے گا کہ جب پیٹ میں پہنچے گا تو کچھ پیٹ میں ہے اس کو کاٹ ڈالے گا۔ استغفر اللہ۔ اس وقت دوزخ کے دروغوں کو پکاریں گے کہ تم ہماری سفارش کر دو تاکہ عذاب میں ہماری کچھ کمی ہو جائے۔ وہ جواب دیں گے کہ دنیا میں تمہارے پاس انبیاء علیہ السلام احکام الہی آیات بینات لے کر نہیں آئے تھے، انہوں نے تم کو سنایا سمجھایا نہیں تھا، یہاں کے سب حالات بتائے نہیں تھے۔ دوزخی کہیں گے کہ بے شک آئے تھی، سب خبریں بتائی تھی۔ شرمندہ ہو کر جہنم کے دروغوں کے سردار مالک دروغوں کو پکاریں گے، جو ان کا سردار مالک دروغہ ہوگا اس کو پکاریں گے کہ اللہ سے کہہ دو ہم کو موت ہی دے دے۔ تو پھر اللہ اکبر،
تاکہ ہمارا فیصلہ تمام ہو جائے۔ 1000 برس تک چلانے کے بعد مالک دروگی کی طرف سے جواب ملے گا، انکم ماکثون، تم برابر اس عذاب میں پڑے رہو۔ پھر جب سب کی طرف سے مایوس ہو کر اللہ کی طرف پکاریں گے، ربنا غلبت علینا شقوتنا، ہے اللہ ہم پر ہماری کم بختی غالب آ گئی، تو پھر اللہ کریم کو کہ رسولوں کے حق والوں موحدین کے کہنے پر ہم نے عمل نہ کیا، اب نجات دے دے، پھر نافرمانی کریں تو اللہ ہمیں نہ چھوڑنا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ 2 دنیا کے برابر چپ رہیں گے، رہنے کے بعد ان کو جواب دیں گے اخسؤ فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ اس جہنم میں اور عذاب میں پڑے رہو، مجھ سے کلام نہ کرو۔ اب تو نامراد اور نا امید ہو کر گدھوں کی طرح چیخیں گے، چلائیں گے، اور یہ مشرکین کا انجام ہوگا۔ اللہم احفظنا من عذاب الدنیا والعذاب الآخرہ، اللہ سے دعا مانگے اللہ تعالی ہمیں دنیا آخرت میں اپنا قرب عطا فرما دے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے بندوں کا ایک گروہ تھا جو یہ دعا کرتا تھا کہ اے ہمارے اللہ ہمیں ہمارے لیے بخش دے گناہ اور ہم پر رحم کر، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تو تم نے ان کی ہنسی مذاق میں اڑایا، اللہ اکبر، یہاں تک کہ ان کے پیچھے تم میری یاد بھی بھول گئے اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے۔ میں نے آج ان کو ان کے صبر کا بدلہ یہ دیا ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ فرمائے گا کہ زمین پر کتنے سال تم رہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم 1 دن یا 1 دن سے بھی کم رہے ہیں، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ فرمائے گا اللہ تعالیٰ قال فن لبستم، کہ تم نے بہت تھوڑی مدت قیام کیا ہے، کاش تمہیں علم ہوتا۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو تمہارے فائدہ پیدا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں علم ہے، کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ بیکار پیدا کر دیا ہے، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو خدا جو بادشاہ حقیقی ہے، اس کی شان بلند ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش کریم کا مالک ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتا ہے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا۔ کچھ شک نہیں کہ کافر نجات نہیں پائیں گے۔ اور دعا کرو کہ اے میرے اللہ مجھے بخش دے اور رحم کر، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ النور مدنیہ، سورۃ النور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 64 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عورتوں کو سورۃ النور سکھاؤ اور مردوں کو سورۃ المائدہ سکھاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ عورتوں کو بالا خانوں میں نہ بٹھاؤ اور نہ لکھنا سکھاؤ، بلکہ چرخہ کاتنا اور سورۃ النور سکھاؤ۔ البتہ دینیات کی تعلیم ہر مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات، یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو تم پر فرض قرار دیا، اور اس میں صاف صاف احکام نازل کیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَأَقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ وَلَا تَأْخُذْكُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ، یعنی اللہ کے احکام کو جاری کرو، خواہ کوئی تمہارا قرابتی ہو یا غیر ہو، اس معاملہ میں کسی کی طعن و تشنیع سے مت ڈرو۔ پہلے یہ حکم تھا کہ زانی اور زانیہ کو قید رکھو تا وقت یہ کہ توبہ کر لیں، پھر یہ حکم منسوخ ہوا اور یہ شرعی درے لگانے کا حکم ہوا۔ وہ کیا ہے؟ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں ہرگز رحم نہ آئے۔ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور دونوں کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کو موجود رہنا چاہیے۔ زانی مرد بجز زانیہ یا مشرکہ عورت کے کسی سے شادی نہیں کر سکتا، اور زانیہ عورت سے بھی سوائے زانی یا مشرک مرد کے اور کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ نے کتنی بڑی یہاں پر بات کر دی کہ جو زانی ہے وہ مسلمان کے نکاح میں نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور کوئی نکاح نہیں کر سکتا، اور یہ ہر مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔
اور ان لوگوں کو جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 شاہد پیش نہ کر سکے تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ. یعنی جو بہتان بازی کرتے ہیں، جو الزام تراشی کرتے ہیں، جو تہمت لگاتے ہیں، قرآن نے اس کی سزا 80 کوڑے بیان فرمائی ہے. اور اس کے بعد کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو. اور یہی لوگ بد کردار ہیں. وہ لوگ جو اس کے بعد توبہ کریں اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کا عیب لگائیں اور ان کا مرد اور ان کا خود ان کے سوا کوئی گواہ نہ ہو تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے. یہ لعان کا طریقہ اب آپ کے سامنے بیان ہونے لگا ہے کہ ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے وہ 4 بار خدا کی قسم کھائے کہ وہ بلا شبہ اپنے دعوے میں سچا ہے، یعنی مرد، اور 5ویں دفعہ یوں کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو. اور یہ بات عورت سے سزا کو ٹال دے گی کہ وہ پہلے 4 بار خدا کی قسم کھا کر بیان کرے کہ یہ شخص سراسر جھوٹا ہے، اور 5ویں بار یوں کہے کہ اگر وہ سچا ہے تو اس یعنی مجھ پر یعنی عورت پر اللہ کا غضب نازل ہو. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تمہارے امور خاندان میں فسادات برپا ہو گئے ہوتے، اور خدا توبہ قبول کرنے والا حکیم ہے. اب یہاں پر اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ جب یہ لعان ہو جائے گا تو ان میں دونوں میں جدائی کروا دی جائے گی، اس کے بعد وہ آپس میں مل نہیں سکتے. اب اس کے بعد میاں بیوی میں جدائی کرائی جائے گی، اب وہ میاں بیوی نہیں بن سکتے، اور مہر واپس نہیں دلایا جائے گا. اگر مہر ادا نہیں کیا تو عورت اپنا حق مہر لے گی، اور اگر اس حالت میں عورت کو حمل ہوا تو خاوند کہے کہ یہ حمل مجھ سے نہیں تو اس حمل والا بچہ عورت کا ہوگا، یعنی وہ اپنی ماں کا وارث اور ماں اس بچے کی وارث ہوگی، باپ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی، یعنی واقعہ افک یہاں سے سٹارٹ ہونے لگا ہے، وہ بھی تم ہی میں سے ایک گروہ ہے. اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے اچھا ہی ہے. ان میں سے ہر شخص کو جس قدر اس نے حصہ لیا گناہ ہوا، یعنی جس نے جس قدر باتیں کی، بہتان لگایا، طرح طرح کے جھوٹے الزام باندھے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کو اسی قدر اس کا گناہ ملا. اور ان میں سے جس نے سب سے بڑھ کر حصہ لیا اس کو عذاب ہوگا. اب ان میں 3 لوگ ایسے تھے جو صحابہ تھے، یعنی کہ جو پکے مسلمان تھے، مصطح بن اساسہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک تھا وہ مردود ابی، عبداللہ بن ابی، اور اس کے ساتھی تھے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں لولا اس سمعتموہ، جب تم نے اسے سنا تھا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے دلوں میں کیوں نیک گمان نہ کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو صریح تہمت ہے. وہ کیوں 4 شاہد اپنی بات کی تصدیق کے لیے نہ لائے؟ تو جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور دنیا اور آخرت میں اس کی رحمت نہ ہوتی تو جو کچھ تم کر گزرتے ہو اس پر تمہیں سخت عذاب ہوتا. یعنی اگر تم اللہ سے سچی توبہ نہ کرتے، یہ جو صحابہ تھے مصطح بن اساسہ، حسان اور حمنہ، اگر تم سچی توبہ نہ کرتے تو پھر اللہ کا غضب بھی تم پر آ جاتا، اللہ تمہیں عذاب دیتا اس پر جو تم نے ایک میری پاک دامنہ عورت یعنی کہ میرے نبی کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ پر جو تم نے تہمت لگائی ہے. جس وقت تم اس بات کا اپنی زبانوں پر چرچا کرنے لگے اور اپنے منہ سے ایسی باتیں کہنے لگے جن کا تمہیں کوئی علم نہ تھا تو تم اسے معمولی بات سمجھتے تھے اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی بھاری بات تھی. جب تم نے یہ سنا تھا کیوں نہ کہہ دیا؟ ہمیں زیبا نہیں کہ ہم ایسی بات زبان سے نکالیں. سبحان اللہ، یہ تو بہتان عظیم ہے. سنو، خدا تم کو نصیحت کرتا ہے، اگر مومن ہو تو دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنا. اور اللہ اپنے احکام تم کو کھول کھول کر سنا رہا ہے، اور اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا اور دانا ہے. ان لوگوں کے لیے جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے اور تم نہیں جانتے کسی بھی بات کو. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تمہیں سخت ترین سزا دی جاتی. اور یہ خدا نہایت مہربان اور رحیم ہے. مومنو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا. اب اللہ ذوالجلال یہاں پر شیطان کے پیچھے نہ لگنے کی ہدایت فرما رہے ہیں. کہیں تم شیطان کے پیروی شروع نہ کر دو.
اور جو شیطان کے نقشے قدم پر چلے گا تو وہ تو بے حیائی اور برے کام ہی کو کرنے کو کہے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے ایک بھی اس گناہ سے پاک نہ ہوتا، لیکن خدا جسے چاہتا ہے اس کی توبہ قبول کر کے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے وہ لوگ جو صاحب فضل ہیں اور کشائش ہیں، وہ کہیں رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہ دینے کی قسم نہ کھا لیں، چاہیے کہ ان کو معاف کر دے اور درگزر سے کام لے۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ خدا تمہیں بخش دے؟ اور یاد رکھو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وہ لوگ جو پاک باز، بولی بالی، بے خبر اور ایماندار عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت دونوں پر لعنت ہوگی اور انہیں سخت عذاب ہوگا۔ اب اس بات پر سب علماء کا اتفاق ہے کہ اس پر کہ ان آیات کے نزول کے بعد جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ازواج مطہرات میں سے کسی کو متہم کرے، برا بلا کہے، بد کلامی ان کے حق میں کرے، وہ کافر، مکذب، قرآن اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یعنی جس نے امہات المومنین پر جو ہے وہ سب سے بہتان بازیاں کے لگے، طرح طرح کے الزام لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 7 گناہوں سے بچو جو ہلاک کرنے والے ہیں۔ ایک شرک باللہ، دوسرا ناحق کسی کا قتل، نمبر 3 سود کھانا، نمبر 4 یتیم کا مال ناحق کھانا، نمبر 5 جہاد سے بھاگنا، اور ایک روایت میں جادو کرنا بھی آیا ہے، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ اللہ اکبر۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف ان کے اعمال کی شہادت دیں گے، اس دن اللہ ان کو پورا پورا اور ٹھیک بدلہ دے گا، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ واقعی سچا ہے اور ہر بات کو ظاہر کر دینے والا ہے۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ لوگ ان شریروں کی باتوں سے بالکل بری ہیں، ان کے لیے خدا کی بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں پر غور کیجئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے حامد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طیبین میں سے ان پر تہمت لگانے والا عبداللہ بن ابی گندا اور اس کی جوڑی بھی گندی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد تقویٰ کی بنا پر اللہ کو کس قدر خاطر منظور تھی کہ یہ ساری آیت ان کی برات میں نازل ہوئی۔ اللہ نے اعلان کر کے فرما دیا کہ میرے پاک جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی جو اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ ہے وہ کبھی بھی ناپاک نہیں ہو سکتی، وہ پاک ہیں۔ ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ اجازت نہ لے لو۔ یہاں پر ہے آیت استئذان، حکم طلب کر کے جانا ہے جب جانا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ اجازت طلب کر کے جانا ہے، اور دستک دے کے جانا ہے۔ گھر والوں کو سلام نہ کر لو، جب تک تم گھر والوں کو سلام نہ کر لو تب تک تم نے گھر میں نہیں جانا۔ یہ بات تمہارے لیے بہت اچھی ہے، یہ حکم تمہیں اس لیے دیا گیا تاکہ تم اسے یاد رکھو۔ اگر تم گھر میں کسی کو نہ پاؤ تو پھر بھی جب تک اجازت نہ ملے اس کے اندر نہ جاؤ، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ۔ یہاں تمہارے لیے یہی بات بہتر ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اس بات میں تمہیں کوئی گناہ نہیں کہ جن گھروں میں کوئی بستہ نہ ہو، تمہارا مال و اسباب ان کے اندر ہو، تم ان کے اندر چلے جاؤ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کھلے بندوں کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھا کریں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی بات ان کے لیے سب سے بہتر ہے۔ یاد رکھو کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے واقف ہے۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچا رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت اور آرائش ظاہر نہ کریں۔ یعنی بد نظری عموماً جو ہوتی ہے وہ زنا کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے، بڑے بڑے فواحش کا دروازہ کھلتا ہے۔ قرآن کریم نے بدکاری اور بے حیائی کا انسداد کرنے کے لیے اول اسی سوراخ کو بند کر دیا کہ اپنی نگاہ کو نیچا رکھنا ہے۔ یعنی مسلمان مرد اور عورت کو حکم دیا کہ بد نظری سے بچیں اور اپنی شہوت کو قابو میں رکھیں۔ اگر ایک مرتبہ بے ساختہ مرد کی کسی اجنبی عورت پر نظر پڑ گئی ہے تو دوبارہ ارادے سے اس طرف نہ نظر اٹھائے، کیونکہ یہ دوبارہ اس کے اختیار سے ہوگا، جس میں وہ معذور نہیں سمجھا جائے گا بلکہ اس کا گناہ لکھا جائے گا۔
اللہ اکبر، الا ما ظہر منہا، مگر جو کسی طرح چھپ نہ سکے اور اپنے سینوں پر اوڑے رہیں، اور سوا اپنے خامد یا باپ کے یا خامد کے باپ یا اپنے بیٹوں یا اپنے خامد کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں یا بہنوں کے بیٹوں یا اپنے رشتہ دار عورتوں یا ان لونڈیوں کے جو ان کے قبضے میں ہوں یا ان خدام کے جو خواہشات سے معرہ ہو، یعنی خواہشات سے بالا تر ہوں، غیر حاجت والے، یا ان بچوں کے جو ہنوز عورتوں کے پردوں کی باتوں سے آگاہ رہیں، اپنے زیب و آرائش کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں، اور نہ چلتے وقت پاؤں زور سے زمین پر مارے کہ ان کے پوشیدہ زیوروں کی آواز سنائی دینے لگے۔ سبحان اللہ، میں کہتی ہوں کہ ہمارا اسلام کتنا خوبصورت اسلام ہے۔ اس نے ہمیں زمین پر چلنے کا طریقہ سکھایا، اس نے ہمیں ہر وہ بات بتا دی کہ جو کسی مذہب، کسی اسلام میں بھی اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں ذرا، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نے چلنا ہے تو آہستہ چلنا ہے، جو تم نے زیور پہنے ہوں گے کہیں ان کی جو کھنکھناہٹ ہے وہ مردوں کے کانوں میں نہ جائیں اور وہ تمہاری طرف متوجہ نہ ہو جائیں۔ سبحان اللہ، اور ان کے پوشیدہ زیوروں کی آواز سنائی دینے لگے۔ اے ایمان والو، تم سب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی اگر کامیابی چاہتے ہیں تو پھر اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم توبہ کرو گے تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب یہ پردے کی آیتیں اتری تو صحابیات جو ہیں ازواج امہات المومنین کہتی ہیں، حضرت ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہتی ہے کہ جب پردے کا حکم آ چکا، اس کے بعد ایک دن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھی کہ عبداللہ بن ام مکتوم آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پردہ کرنے کو فرمایا۔ ہم نے عرض کی یہ تو نابینا ہے۔ آپ نے فرمایا تم تو اس کو دیکھو گی نا۔ معلوم ہوا غیر محرم سے پردہ واجب ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، مسلمان کی ماں فرمایا، پھر بھی پردے کا حکم دیا تو دیگر عورتیں بدرجہ اولا پردہ کرنے کی حقدار ہے، خواہ وہ ایک دوسرے کو منہ بولے بھائی کہیں یا بہن بھائی کیوں نہ کہیں، پردہ کرنا لازمی ہوگا۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ، اور تم میں سے جو بیوہ عورتیں ہیں ان کے نکاح کر دیا کرو، اور اپنے نیک غلاموں کے بھی اور لونڈیوں کے بھی، اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا علم رکھنے والا ہے۔ اور جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں رکھتے چاہیے کہ وہ ضبط کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ اور جو غلام تم سے مقاتبت کرنا چاہیں، اگر تمہیں ان میں نیکی اور صلاحیت معلوم ہو تو ان سے مقاتبت کرو، اور جو مال اللہ نے تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی کچھ دو، اور اپنی لونڈیوں کو دنیاوی زندگی کے فوائد کے حصول کے لیے زناکاری پر مجبور نہ کرو، جبکہ وہ پاک باز رہنا چاہتی ہیں کہ تم دنیاوی آرام کو طلب کرنے لگو، اور جو ان کو مجبور کرے تو ان کی بے بسی کے بعد اللہ یقیناً انہیں بخشنے والا مہربان ہے۔ اور البتہ ہم نے تمہاری طرف واضح احکام نازل کیے ہیں اور ان لوگوں کی مثالیں بیان کی ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نور السماوات والارض۔ پیچھے ہم نے بھی پڑھا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی 3 کاموں میں دیر نہ کرو، نماز فرض کا جب وقت آ جائے، نمبر 2 جنازہ جب موجود ہو، اور نمبر 3 جب رانڈ عورت، جب اس کا کوئی کفو یعنی رشتہ مل جائے تو اس میں نکاح کرنے میں تم دیر نہ کرو بلکہ جلدی کرو۔ اگر تم رانڈا یعنی جو بیوہ عورت ہے اس کے نکاح میں دیر کرو گے تو سمجھ لو کہ تمہارا ایمان سلامت نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اور ہم نے تمہاری طرف واضح احکام نازل کیے ہیں اور ان لوگوں کی مثالیں بیان کی ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے، سبحان اللہ۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک تاک ہے جس میں ایک چراغ ہے، اور چراغ ایک شیشے میں ہے، شیشہ ایسا ہے کہ گویا ایک روشن ستارہ ہے، اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون جو نہ شرکی جانب ہے اور نہ ہی غربی جانب ہے، اس کا تیل خود بخود جل اٹھنے کو ہے، ہوا اسے آگ نہ بھی چھوئے، روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ اللہ اپنے اس نور تک جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے اور لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع،
اللہ اکبر، یعنی اللہ سے رونق اور بستی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کی اور اس کی مدد نہ ہو تو سب ویران ہو جائیں۔ اب ہم سب ذرا غور کریں، اگر اللہ کی مدد ہمارے معاملات میں شامل حال نہ ہو تو ہم سب تو پھر خراب برباد ہو گئے، ہم تو پھر ناکارہ ہو گئے، ہم تو پھر بالکل ہی بجھے ہوئے رہ گئے۔ اللہ کی روشنی کی کہاوت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی، یہ مومن کے دل میں روشن ہے، کہ مومن کے دل میں روشنی ہے جو کہ فرمایا پردوں میں سے ایک ایک تیز روشنی رکھتا ہے، سب سے اندر تارا سا ہے، اور زیتون نہ مشرقی جانب نہ غربی، یعنی باغ کے بیج کا نہ صبح کی دھوپ کھائے نہ شام کی، خوب ہرا اور وہ پھر بھی بالکل ٹھیک ہے۔ یا پیغمبر کو فرمایا کہ دل کا نور ملتا ہے ان سے، وہ ملک عرب میں پیدا ہوئے۔ دیکھیں ذرا یہ مثالیں بیان کی ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے۔ آگے فرمائے ان گھروں میں اللہ نے حکم دیا کہ بلند کیے جائیں اور ان میں اس کا ذکر کیا جائے، جن میں صبح و شام لوگ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے لوگ جن کو اللہ کے ذکر سے نہ تجارت غافل کرتی ہے، نہ خرید و فروخت اور نہ نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے کوئی چیز ان کو روکتی ہے، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں، دنیا کا سارا سسٹم اپنا چلاتے ہیں لیکن مجھے نہیں بولتے، ان کے دلوں میں تقویٰ ہے، ان کے دل ڈرتے ہیں۔ یخافون یوماً، وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل الٹ جائیں گے، تاکہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا بہترین بدلہ اللہ ان کو دے اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی عنایت کرے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے وتیرہ کفر اختیار کیا، ان کے اعمال اس سراب کے مانند ہوں گے جو کسی چٹیل میدان میں ہوں، پیاسا آدمی اسے پانی حیال کرتا ہے، یعنی کل قیامت کا روز ہوگا، میدان محشر ہوگا۔ اللہ کریم فرماتے جو دنیا میں کفر کرتے رہے ان کو پانی کی اتنی تلاش ہوگی، پھر ان کے اعمال اس ریت کے مانند ہوں گے جو کسی چٹیل میدان میں ہو، پیاسا آدمی سے پانی خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں پاتا، یعنی اس کے اعمال جو ہوتے ہیں تھوڑے بہت نیک کیے ہوئے، نیکی کے کام کیے ہوئے، اللہ فرماتے ہیں وہ ریت بن جائیں گے، دور سے تو چمکیں گے لیکن جب وہ پاس آئے گا ان کو پکڑے گا تو وہ کچھ بھی نہیں ہوں گے، ان کو وہ پانی سمجھ کے پینے لگے گا، دور سے چمک جرا ہوگا، اس کو جب وہ پیے نہ سکے گا تو اللہ فرماتے ہیں وہ ریت ہوگی، اس کے سارے اعمال ریت کے ذروں کے مانند ایک ڈیر لگا کر کے ہم اس کو ضائع کر دیں گے۔ اللہ سے دعا مانگا کرے اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کوئی نیکی کا کام آپ لے رہے ہو، ہماری زبان سے جو کوئی اچھی بات نکل آئے تو اللہ کل قیامت کا روز ہمیں اس کی جزا ضرور دے دینا، ہمارے اعمال کو ضائع نہ کر دینا۔ یقین مانے ہم بہت ہی گناہ گار قوم ہیں، اللہ سے دعا مانگا کریں اللہ ہم سب کو اپنی جنت کا وارث بنانا، ہمارے ایسے اعمال ہمیں کرنے کی توفیق دینا جو تجھے پسند آ جائیں، اللہ ہمیں ریاکاری، شہرت اور دکھلاوے سے بچانا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کو کچھ بھی نہیں پاتا، قضاء الہی کو اپنے پاس دیکھتا ہے، سو خدا اس کی عمر کے حساب کو سرابر چکا دیتا ہے، اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ یہ ایسے جیسا کہ دریائے عمیق میں اندھیرے ہوں جس پر لہر چھا رہی ہو اور اس کے اوپر ایک اور لہر چل آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل ہو، گویا اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، اور اگر انسان اپنا ہاتھ نکالے تو اسے دیکھ نہ سکے، اور جس کو خدا روشنی نہ عطا کرے اس کے لیے کوئی روشنی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا جس کو میں اللہ روشنی دوں گا اس کے لیے روشنی ہوگی، میں جس کو روشنی نہ دوں گا وہ تو انسان پھر اندھیروں میں ٹکرے مارتا پھرے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا مانگا کرے اللہ ہمیں اپنا نور عطا فرما دے، اور وہ نور ہمیں ہدایت کی شکل میں عطا فرمائے۔ الم تر ان اللہ، کہ تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین پر ہے سب اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اوپر اور پر کھولے پرندے بھی ہر ایک اپنے اپنے دعا اور تسبیح کو جانتا ہے، اور اللہ ان کے سب اعمال
کو मालूम है और आसमानों की और ज़मीन की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह बादल को चलाता है, फिर इसको आपस में मिला देता है, फिर उसको तय बतय रखता है, फिर तुम देखती हो कि इससे पानी निकल कर बरस रहा है और बादलों के बड़े बड़े हिस्सों से ओले बरसाता है, जिस पर चाहता है और जिससे चाहता है हटा रखता है। बादल की बिजली की चमक है कि गोया आंखों को उचक ले जाए। अल्लाह ही रात और दिन को बदलता रहता है। इस बात में समझ बूझ रखने वालों के लिए बेशक बहुत बड़ी इबरत है। वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिन माइन, और अल्लाह ने हर चलने फिरने वाले जानवर को पानी से पैदा किया। सो इनमें से बाज़ ऐसे हैं जो पेट के बल रेंगते हैं और बाज़ ऐसे हैं जो 2 पाँव पर चलते हैं और कुछ उनमें से 4 पैरों पर चलते हैं। अल्लाह जो चाहता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ज़ुल जलाल जो चाहता है वो पैदा करता है। बेशक अल्लाह हर बात पर कादिर है। यकीनन हमने खुले खुले अहकाम नाजिल किए हैं और अल्लाह जिसे चाहता है सीधा रास्ता दिखा देता है। वयक़ूलून आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूली व अताअना सुम्मा यतवल्ला, और लोग कहते हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आए हैं और हमने इताअत कर ली, फिर इसके बाद उनमें से एक गिरोह मुँह फेर लेता है और ये लोग सिरे से ईमान लाने वाले ही नहीं। और जब उनको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है ताकि उनके दरमियान फैसला करे तो उनमें से एक फरीक फ़ौरन रूगर्दानी इख्तियार कर लेता है और अगर उनको कुछ हक पहुँचता हो तो आपकी तरफ मती होकर चले आते हैं। क्या उनके दिलों में मर्ज़ है या शक में पड़े हैं या उस बात से डरते हैं कि कहीं अल्लाह और उसका रसूल उन पर जुल्म न करे? नहीं, बल्कि वो तो खुद जालिम हैं। यानी हक से एराज़ उनके निफाक की वजह से सादिर होता है। खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म नहीं करते, बल्कि ये तो खुद जालिम हैं। अल्लाह ताला यहाँ पर मुनाफिकीन का जिक्र कर रहे हैं। इन्नमा काना कौलुल मुमिनीना, जब मोमिनों को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाए कि उनके दरमियान फ़ैसला करें तो उन्हें सिर्फ यही कहना चाहिए कि हमने सुन लिया और मान लिया और इसी किस्म के लोग फलाह पाने वाले हैं। यानी जहाँ पर अल्लाह के नबी की बात आ जाए वहाँ पर समेना व अताना, खुशी ना खुशी हर तरह से उसको तस्लीम कर लें, इसी में हमारी कामयाबी का राज है। अगर फलाह चाहते हैं ना तो फिर समेना व अताना पर अमल शुरू कर दें। वमन युति अल्लाह व रसूलहु, और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा और अल्लाह से डरेगा और खौफ खाएगा तो ऐसे ही लोग कामयाब होंगे। और उन्होंने खुदा की सख्त कस्में खाई कि अगर आप उन्हें हुक्म दें तो वह ज़रूर जिहाद के लिए घरों से निकल खड़े होंगे। उनसे कह दीजिए कस्में मत खाओ, फरमा बरदारी तो खुद ही ज़ाहिर हो जाती है। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उस सब से वाकिफ़ है। कह दीजिए कि लोगों अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, अगर मुँह फेर लोगे तो उनके ज़िम्मे तो तबलीग का बोझ है और तुम अपने बोझ के ज़िम्मेदार हो, और अगर उनकी इताअत करोगे तो हदायत पाओगे। और रसूल के ज़िम्मा तो सिर्फ वाज़े तौर पर अहकाम पैगाम हक़ को पहुँचा देना है। तुम में से अल्लाह उन लोगों के साथ जो ईमान लाए और अमल नेक करते रहे, अल्लाह का वादा है कि वो उन्हें इसी तरह दुनिया की खिलाफत अता करेगा जिस तरह उसने लोगों के खिलाफत अता की थी जो उनसे पहले थे, और जिस दीन को उसने उनके लिए पसंद किया है उससे उनके लिए पायदार कर देगा और खौफ व हरास के बाद उनको अमन और राहत से तब्दील करेगा। और वो मेरी इबादत करेंगे और मेरे साथ किसी को भी शरीक ना ठहराएंगे। सुबहान अल्लाह। वमन कफ़र, और जो कोई इसके बाद वतीरा कुफर इख्तियार करे तो ऐसे लोग नाफरमान हैं। यानी ऐसे इनामात अजीमा के बाद नाशुक्री करना बहुत ही बड़े नाफरमान और हैकर मुजरम का काम है। यानी अल्लाह इतने ज़्यादा इनामात फरमा रहे हैं, जो मेरी इताअत करेगा उसको मैं सारा कुछ अता फरमाऊँगा, फिर इसके बाद यह नाशुक्री करना तो बहुत बड़े जालिम लोगों का काम है, फासिक लोगों का काम है। और ए मुसलमानों, नमाज पढ़ो और ज़कात दो और रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये ना समझो कि काफिर हमें ज़मीन में मगलूब कर देंगे, और याद रखो कि उनका ठिकाना दोज़ख है और वो बड़ी बाज़ गश्त है। ए लोगों जो ईमान लाए हो, चाहिए कि तुम्हारे लोंडी गुलाम और नौकर चाकर जो तुम्हारे कब्ज़ा में है, नीज़ वो जो तुम में अभी सन्ने बलूगत को नहीं पहुँचे, तुम्हारे पास आने से पहले 3 औकात में इजाज़त तलब कर लिया करें। नंबर 1, नमाज फजर से पहले दोपहर के वक़्त जबकि तुम अपने कपड़े उतार कर आराम किया करते हो, और इशा की नमाज के बाद 3 औकात हो गए। यानी नंबर 1 नमाज फजर से पहले, नंबर 2 ज़ोहर यानी दोपहर के वक़्त, और नंबर 3 इशा की नमाज के बाद।
تمہارے لیے 3 وقت پردے کے ہیں، ان اوقات کے سوا ان کے بے اجازت آنے جانے میں نہ تمہیں کچھ گناہ ہے نہ انہیں کہ تم کام کاج کے لیے دوسرے کے پاس آیا جایا کرتے ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ یہ حکم استئذان یعنی اجازت طلب کرنے کا حکم اس آیت سے ظاہر ہو رہا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تمہارے لڑکے سن بلوغت کو پہنچ جائے تو چاہیے کہ وہ بھی اجازت طلب کیا کرے، جس طرح ان سے اگلے لوگ اجازت لیتے آئے ہیں۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور بڑی بوڑھی عورتیں جن کو نکاح کی آرزو نہیں رہی، اگر اپنے غیر ضروری کپڑے نہ پہنے رہیں تو انہیں کوئی گناہ نہیں، یعنی زیادہ ایج والی بوڑھی عورتیں جن سے خواہشات کا کوئی خطرہ لاحق نہ ہوتا ہو، بشرطیکہ کہ اپنی زینت کے مقامات کو ظاہر نہ کریں، اور اگر اس سے بھی بچے تو ان کے لیے بہت بہتر ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی ایسی عورتیں جن سے کسی قسم کا بھی کوئی شبہ ظاہر نہ ہوتا ہو، یعنی خواہشات کا، تو وہ اپنے جو فیس ہے اس کو وہ کور اپ نہ بھی کرے تو اس سے کوئی مذائقہ حرج نہیں ہے۔ ہاں، اپنی جو زیب و زینت کے جو مقامات ہیں ان کو چھپا کر رکھیں۔ لیس علی الاعمی حرج، نہ اندھے کے لیے کچھ مذائقہ ہے، اور نہ لنگڑے لولے اور بیمار کے لیے کوئی مذائقے کی بات ہے، نہ خود تمہیں کوئی رکاوٹ ہے کہ تم اپنے گھروں سے یا اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھروں سے کھانا کھاؤ، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا بہنوں کے گھروں سے ماحضر تناول کرو، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا پھپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے قبضے میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھانا کھا لو، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم سب مل کر کھاتے ہو یا جدا جدا۔ اور جب گھروں میں جاؤ تو تم اپنے لوگوں پر سلام کر لیا کرو، یعنی سلام تھی ان کے پر سلام بیچ کے داخل ہوا کرو، یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاک تحفہ ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ سچے مومن تو بس وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب ان کے پاس کسی ایسے موقع پر جمع ہوتے ہیں جو جمع ہونے کا ہے تو ان سے پوچھے بغیر نہیں جاتے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے اجازت طلب کر کے جاتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ سو جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت طلب کریں تو ان میں سے جسے آپ چاہیں اجازت دے دیں، اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب اوپر کی آیتوں میں ہم نے پہلے جو پڑھا ہے وہ ہے وقت استئذان، اجازت طلب کرنے کا ذکر۔ یہاں جانے کے وقت ضرورت ہے اجازت کی، یعنی پورے ایمان والے وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر حاضر ہوتے ہیں، اور جب کسی اجتماع کام میں شریک ہوتے ہیں، مثلا جمعہ، عیدین، جہاد اور مسئلے یا مجلس مشاورت وغیرہ میں، تو اجازت کے بغیر وہ اٹھ کھڑے نہیں ہوتے۔ یہی لوگ ہیں جو کامل اور صحیح معنی میں اللہ اور رسول کو مانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایمان والوں کی نشانیاں ہیں، جب میرا نبی بلائے تب آ جائیں، اور جب آ جائیں تو بغیر اجازت کے نہ جائیں۔ اللہ اکبر، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، تم رسول کو بلانا یوں نہ سمجھو جس طرح تم اپنے میں سے کسی کو بلاتے ہو، میرا پیغمبر خاص ہے تم اس کو بہت احسن انداز میں پکارو، یقیناً اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان میں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی مصیبت نازل ہو یا ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ خبردار، زمین و آسمان کی تمام کائنات صرف اللہ کے لیے ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تمہاری روش کیا ہے، اور جس دن لوٹ کر اس کے پاس جاؤ گے وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے، اور اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں سے مطلب یہ کہ رسول کے بلانے پر آپس کے ایک دوسرے کو بلانے کی طرح نہ سمجھو۔ وہی بات جو میں نے ابھی کہی، آپ کا بلانا اوروں کی طرح نہیں ہوتا، اس پر لبیک کہے یا نہ کہے۔ اللہ فرماتے ہیں خبردار، کبھی ہمارے نبی کو تکلیف نہ دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے منہ سے کوئی کلمہ نکل جائے تو تہس نہس ہو جاؤ۔ یعنی نبی کی زبان سے نکلنے والے کلمات انسان کو ہلاکت تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن ہمارے نبی تو ہے ہی ایک ہمارے لیے خیر کا سبب، انہوں نے کبھی بھی اپنی امت کے لیے ایسے الفاظ
استعمال نہیں کیے، لیکن یہ بات تب کی ہو رہی ہے جب صحابہ کرام یا کوئی اور اجنبی آتے اور دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اونچی اونچی آوازیں کستے، تو اللہ ذوالجلال کو یہ بات پسند نہ آئی، میرا نبی کی شان کے لائق نہیں کہ تم باہر کھڑے ہو کے اونچی اونچی آوازیں دے کر پکارو، میرا نبی قابل احترام، قابل عزت ایک ایسی ہستی ہے جن کو تم بہت احسن انداز میں پکارو۔ سورۃ الفرقان مکیہ، سورۃ فرقان مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 77 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ تبارک الذی، اب فرقان کا کیا مطلب ہے؟ فرق کرنے والی چیز، حق اور باطل میں فرق کرنا۔ اللہ اکبر، تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں پر حق باطل میں تمیز کرنے والا قرآن بھیجا تاکہ تمام کائنات انسان کو وہ آگاہ کرے کہ وہ ہے جو تمام آسمانوں کا اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے اولاد نہیں اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کا اندازہ مقرر کیا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اللہ کریم نے یہاں پر ایک قرآن کو ہم پر نازل فرما کر ایک احسان عظیم فرمایا کہ میرے بندوں، یہ جو میں نے قرآن اتارا اپنے بندے پر، اب اللہ کا بندہ کون ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے سب سے بڑا جو تم پر انعام کیا وہ کیا ہے کہ میں نے تم پر اپنا بندہ یعنی اپنے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پر میں نے بھیج دیا۔ اس کے بعد ایک اور احسان کہ میں نے تم پہ قرآن بھیجا، یعنی اپنے نبی پر قرآن نازل فرما کے تمہیں میں نے اشرف المخلوقات کا لقب دے دیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھ اللہ یہاں پر اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ میں اللہ آسمان و زمین کا بادشاہ ہوں، ہر چیز میرے لیے ہے۔ پھر میں نے اللہ نے کبھی اولاد نہیں پکڑی۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود مخلوق ہیں اور اپنے آپ کو بھی نقصان سے بچا سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، اور نہ ان کے قبضے موت اور زندگی ہے اور نہ مر کر اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ تو محض بہتان ہے جو اس نے خود تراشا ہے اور لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے، بے شک یہ لوگ ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ اگلے لوگوں کی قصے اور کہانیاں ہیں جو اس نے لکھ لیے ہیں اور جو اسے صبح و شام پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ یعنی دیکھیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہیں یہ ساری اس نے خود سے گڑھی ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر اس کو رات کو بیٹھ کے لکھ لیتا ہے، صبح و شام پھر اس کو لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ تو قرآن ہے جو میرا نبی نے آسمانوں سے میرے نبی کے قلب اطہر پر اتارا۔ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ، کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں کے اور زمین کے تمام بھیدوں سے واقف ہے، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا اور اس کے ساتھ آگاہ کرنے کو رہتا ہے، یا اس کی طرف کوئی خزانہ آ پڑتا یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس میں سے وہ کھایا کرتا۔ اور ظالموں نے کہا کہ تم ایسے آدمی کی پیروی کرتے ہو جس پر کسی نے جادو کر دیا ہے، دیکھیے تو صحیح آپ کی نسبت کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ سو یہ گمراہ ہو چکے ہیں، لہٰذا راہ راست نہیں پا سکتے۔ بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان سے کہیں اچھے باغات جن کے نیچے نہریں رواں ہیں آپ کے لیے مہیا کر دے اور آپ کو شاندار محلات عطا کرے۔ اللہ کے ہاں کچھ کمی نہیں، سب کچھ آخرت میں دے گا، یہاں حکمت الہی مقتضی نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بل کذبوا، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ قیامت کے منکر ہیں، اور جو کہ قیامت کا انکار کرے ہم نے اس کے لیے دوزخ کی آتش سوزا تیار کر رکھی ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں یہ معاندین صرف شرارت کی بنا پر اس قسم کی شرطیں لگاتے ہیں، قبول حق کے لیے، بلکہ قیامت حشر نشر کے منکر تھے، اس لیے جو منہ میں آتا بک دیتے، اللہ رسول کی بے ادبی کرتے۔ سچ ہے اذا لم تستحجی فاصنع ما شئت، جب تمہیں حیا نہ رہے پھر جو چاہے مرضی کرتے رہو۔ وَإِذَا رَأَتْهُمْ، دوزخ جب ان کے ان کو دور سے دیکھے گی تو یہ لوگ اس کے غصے سے بھری آواز کو اور چیخے چلانے کو سنیں گے، یعنی جو آگ ہوگی جہنم ہوگی ان کو دیکھ کے دور سے ہی جوش میں آ جائے گی، چیخیں گے چلائیں گے اس کی غضبناک آوازوں سے، بڑے بڑے دریروں کے پتے پانی پانی ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنی غضبناک آواز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے ذمہ وہ بات لگائے جو میں نے نہیں کہی، یا اپنے آپ کو منسوب کرے ماں باپ کے سوا کسی اور کی طرف، یعنی اپنے والدین کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف اپنی نسبت کر لے، یا اپنے آپ کو کسی اور کا غلام بتائے، تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ کی دو آنکھوں کے درمیان بنا لے۔
کہا گیا اللہ کے نبی کیا دوزخ کی بھی آنکھیں ہیں؟ آپ نے فرمایا تم نے اللہ کا فرمان نہیں سنا کہ جب دوزخ دیکھے گی کافروں کو دور جگہ سے تو جوش میں بھر جائے گی اور اس کی غضبناک آوازوں سے بڑے بڑے دلیروں کے پتے پانی ہو جائیں گے، یعنی پھٹ جائیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا، اور جب ان کو اس کے کسی تنگ مقام میں ہاتھ پاؤں جکڑ کر ڈال دیا جائے گا تو وہاں موت کو پکاریں گے، اللہ اکبر کہیں گے آئے آج میں موت آ جائے، لیکن اس دن موت بھی نہیں آئے گی۔ آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ پوچھئے کہ کیا یہ اچھی چیز ہے یا ہمیشگی کی جنت جس کا پاک بازوں سے وعدہ ہے، یہ ان کا بدلہ اور رہنے کی جگہ ہوگی، جو کچھ وہ چاہیں گے وہاں ان کو ملے گا، وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ آپ کے رب نے اپنے اوپر یہ وعدہ لازم قرار دے لیا ہے اور یہ اس لائق ہے کہ اسے مانگ لیا جائے۔ اور جب ان کو جن کے اللہ کے سوا یہ عبادت کرتے ہیں جمع کرے گا تو ان سے پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود رستے سے بھٹک گئے تھے؟ وہ کہیں گے سبحان اللہ، اس بات کا تو ہمیں حق نہ تھا کہ تجھے چھوڑ کر ہم اوروں کو مددگار بنائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تو نے ان کو اور ان کے بڑوں کو آسودگی عطا کی، یہاں تک کہ یہ تیری یاد کو بھول گئے اور یہ ہلاک ہونے والی قوم تھی۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، یعنی مشرکوں کو حکم ہوگا کہ تمہارے معبودوں نے اس بات کی تردید کر دی جو تم بیان کرتے تھے، سو اب نہ تم عذاب کو ٹال سکتے ہو نہ کسی سے مدد حاصل کر سکتے ہو، اور تم میں سے جس نے یہ ظلم کیا ہے ہم اسے بہت بڑی سزا کا مزہ چکھائیں گے۔ اور ہم نے آپ سے پیشتر بھی جو رسول بھیجے تھے وہ بھی کھانا کھاتے بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ اَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، تاکہ دیکھیں کہ کیا تم صبر کرو گی یا نہیں، اور آپ کا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر ہمارا پارہ نمبر 18 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ پارہ نمبر 18 کے جو مین پوائنٹس ہیں وہ ذرا نوٹ کر لیجئے۔ نمبر 1، جو لغو سے بچا وہ حرام سے بچا۔ نمبر 2، کھانے میں اسراف سے نماز کا خشوع ختم ہو جاتا ہے، یعنی جب انسان حد سے زیادہ بڑھ جائے کھانے میں تو پھر نماز کا جو خشوع ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، معاف کرنے والا رات آرام سے سو جاتا ہے جبکہ بدلہ لینے والا بے چین اور مضطرب رہتا ہے، اس لیے کوشش کیا کریں کہ ہم جب بھی سوئیں رات کو معاف کر کے سوئیں۔ نمبر 4، آنکھ دل کا دروازہ ہے، اس کی حفاظت کیجیے۔ نمبر 5، پردہ مومنہ عورت کی پہچان ہے اور بے پردگی بے ایمانی ہے، یعنی لمحہ فکریہ پردہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ تزکیہ نفس۔ نمبر 1، نماز سے پہلے والی کیفیت نماز پر اثر انداز ہوتی ہے، اپنی کیفیت چیک کر لیا کریں۔ نمبر 2، کوئی بھی کام جب مل کر کیا جا رہا ہو تو بغیر اجازت کھسک تو نہیں جاتی میں وہاں سے، یعنی جب بھی ہم کوئی کام مل کر رہے ہیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہمیں وہاں سے بغیر اجازت چلی تو نہیں جاتی۔ نمبر 3، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا خمار چیک کیجئے شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں، یعنی اپنی اوڑھنی، اپنی چادر۔ نمبر 4، جو اپنی حالت پر صابر نہیں وہ کبھی شاکر نہیں ہو سکتا، اپنی حالت پر مطمئن رہیے، اطمینان سے رہیے۔ عملی پریکٹس کیا ہے؟ دل بڑا کرنے کا نسخہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کیجیے، یعنی کیا خرچہ؟ اللہ فرماتے ہیں جوڑا، اپنا لباس جو تمہیں پسندیدہ لباس ہے وہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ دعا کیا ہے؟ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ آپ بہتر کیجئے ہمارا انجام تمام امور میں، اور ہمیں بچا دیجئے دنیا اور آخرت کے عذاب کی رسوائی سے۔ آج کا ہمارا لیسن اتنا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔